گئے اور مدینہ لائے گئے تو تمام مدینہ کے مسلمانوں کا اور مدینہ کے وفادار لوگوں کا یہ فرمان تھا، یہ حکم تھا کہ ان منافقوں کو، ان یہودیوں کو کیا کیا جائے، ان یہودیوں کو سرزمین سے پاک کیا جائے، ان کو سرقلم کر دیا جائے۔ تمام دشمنان اسلام کو جو مدینہ پکڑ کے لائے گئے تھے تو تمام صحابہ کا یہ حکم تھا، یہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ان کو سرزمین سے پاک، وہ 10 آدمیوں کو پناہ دیں، وہی ان کے چھٹکارے کا فدیہ ہوگا، وہی ان کے چھٹکارے کا فدیہ ہوگا۔ حالانکہ ان کا بدلہ کیا تھا، ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو جان سے مار دیا جائے، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے یا تلوار سے سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نہیں، اگر ان میں کوئی بھی مجرم 10 آدمی کو کوئی ایک ورد ہی پڑھا دے گا تو وہی ان کے چھٹکارے کا فدیہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے، سوچئے، سمجھیے، تعلیم کتنی بڑی چیز ہے، علم کتنی اونچی چیز ہے کہ آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ جن حضرات نے، جن شخصیات نے ان کی قدر کی اور ان کو پہچانا، علم کو پہچانا، آج وہ خود باعمل عالم بنے، بڑی شخصیات بنے اور قوم کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ بہا دیا۔ آج دیکھیے سر سید احمد خان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی اور اسی طرح ہندوستان کی قوم کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو نہ حاصل کریں۔ اس وقت انگریزوں کا یلغار تھا، انگریز ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اس وقت بس ہندوستان کی قوم کو ایک ہی آواز تھی کہ انگریز کو کس طرح سے یہاں سے بھگایا جائے۔ لیکن سر سید احمد خان ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، علم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، آشنا کرنے کے لیے انہوں نے تہذیب و اخلاق پرچے کو جاری کیا۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کیا اور ایک ہفتہ وار پرچے کو آغاز کیا کہ بھائیو، انگریز کو بھگانے سے پہلے، انگریز کو ہندوستان سے نکالنے سے پہلے تم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، ان سے علم لو۔ وہ آئے ہیں تو ان کی عزت کر کے ان سے پہلے سیکھو وہ کیا دینے آئے ہیں، وہ علم دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آج ان کا آنا، انگریز اگرچہ انہوں نے کہتے ہیں ہندو مسلم نا اتفاقی نفرت ڈال کے قوم کو بیدار کر کے گیا کہ یہاں کی قوم سوئی ہوئی تھی۔ آج دیکھیے مغلوں کے دور کو دیکھیے، اسی طرح دوسرے بادشاہوں کے دور کو دیکھیے، انہوں نے کیا کیا، عیش پرستی، مستی کیا۔ لیکن انگریز آیا تو ہندوستان کو جگایا، بیدار کیا۔ اگر بیدار کیا، کس میدان میں بیدار کیا؟ سائنسی میدان میں بیدار کیا، ٹیکنالوجی میدان میں بیدار کیا۔ اور آج دیکھیے ان کے بیدار کرنے کی وجہ سے آج ہندوستان میں دیکھیں ایسے شخصیات پیدا کیے جنہوں نے دور کا قائم کیا ہوا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے یونیورسٹیاں دیکھ رہے ہیں سب اسی دور کا قائم کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسے وقت میں جب سر سید احمد خان لوگوں کو علم کی طرف اپنی علم کی طرف متوجہ دلا رہے تھے تو لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اخراجات کی کمی تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کو بیچ کر یہاں تک کہ وہ چندہ کرنا شروع کیا اور چندے کے نام پہ ان کو جوتے کا ہار جوتے ملتا تھا، چپل پھٹی چپلیں ملتی تھی اور کہتے ہیں بعض لوگ پھٹی چپلوں کو موتی کی طرح سے دھاگے میں پرو کر اس کے گلے میں ہار پہناتے تھے۔ لیکن وہ کیا کرتے، سب کو عزت سے لیتے تھے اور جھولے میں رکھتے تھے، پھر اس کو بیچ کر اس سے جو پیسے حاصل ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کالج
کالج اور مدرسے کے ترقیات میں دیتے تھے اور پھر اس کے نام سے کہتے تھے آپ نے جو چپل لیا نا اس سے 1 روپیہ مسیح بھائی سے 2 روپیہ مسیح اور ان کو رسید کاٹ کے پھینک دیتے. تو میرے عزیز بھائیوں انہوں نے سب سے پہلے ایک مدرسہ قائم کیا اور وہ مدرسہ چند دن ترقی کرتا رہا پھر وہ ایک کالج کے شکل کو اختیار کر لیا. پھر 1920 میں وہ کالج وہ یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لیا. آج علی گڑھ یونیورسٹی تمام یونیورسٹیوں میں نمایاں یونیورسٹی ہے. آج علی گڑھ یونیورسٹی ایک ایسا یونیورسٹی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے پورے جگہوں میں ہر جگہوں میں مشہور ہے. اور وہاں ایسی تعلیم دی جاتی ہے, ایسی روحانی تعلیم دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے یونیورسٹی کی, وہ کیا ایک انداز ہے تعلیم کا, اور وہ بچوں کو پتہ نہیں کیا دیتے ہیں. وہاں سے جو بچے جو فارغین یا جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں ان کے اندر اتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, ان کی ایسی کردار ہوتی ہے تو بچانے چلے جاتے ہیں کہ علی گڑھ کا پڑھا لکھا ہے. آج دیکھیے گا کسی کے اخلاق اگر نمایاں ہوں, ان کے پچھلی زندگی کو دیکھیے گا, ان کے تعلیمی دور کو دیکھیے گا, وہ پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے. آج آپ دیکھیے آپ کا MLA جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں امور بلاک کا اختر الایمان, وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے کتنی اچھی باتیں بولتے ہیں. ان کی تاریخ کتنا یاد ہے, کتنا مستحضر ہے ان کو تاریخ, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں. میرے عزیز بھائیوں ہر گارجن کی ہر والدین کی یہ خواہش, یہ تمنا آرزو ہوتی کہ میرا بچہ 2 سے یونیورسٹی کے